کرپٹو کرنسی کا سوال میں ضرور پوچھوں گا. میں کچھ نہیں پوچھوں گا, آپ خود ہی بتائیں کرپٹو کرنسی کے بارے میں. ہم لوگ تو کاغذ کی کرنسی کو جانتے ہیں. کرپٹو کرنسی یہ موبائل کی اسکرین پر یا کمپیوٹر پر نظر آنے والی ایک فرضی چیز ہے. خارج میں, باہر کی دنیا میں حقیقت میں اس کا کوئی وجود نہیں. نہ تو کرپٹو کرنسی آپ کسی کو دے سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے اپنے ہاتھوں میں لے سکتے ہیں. جیسے کہ روپے ہیں, کرنسیاں ہیں جن کا چلن ہے, ان کو ہاتھوں میں پکڑ سکتے ہیں, جیب میں رکھ سکتے ہیں, دوسرے کو دے سکتے ہیں, دوسرے سے لے سکتے ہیں. ایسا کچھ بھی اس کے اندر نہیں ہے. کاغذ کی کرنسی کیسے وجود میں آئی تھی؟ پہلے چاندی کا سکہ چلتا تھا, چاندی کے روپے چلتے تھے, مگر اس میں خطرات تھے اور دقتیں تھیں. تو حکومتوں نے آپس میں معاہدہ کر کے چاندی کے سکے شاہی خزانے میں, حکومت کے خزانے میں محفوظ کر لیے اور اس کے بدلے میں اسی ریٹ اور اسی دام کا کرنسی, کاغذ کی کرنسی جاری کر دیا. اب اگر یہ کاغذ کی کرنسی کبھی بند ہو تو چونکہ اس کا نعم البدل چاندی حکومت کے یہاں موجود ہے, ریزرو بینک کے پاس محفوظ ہے, اس لیے ریزرو بینک حکومت ہم کو اس کا بدل دیتی ہے. اور بدلنے کے لیے 2 مہینہ, 4 مہینہ, 6 مہینے کا وہ ٹائم بھی دیتی ہے. تو اس میں کوئی نقصان اور کوئی خسارہ نہیں ہوتا. مگر کرپٹو کرنسی کے لیے اگر کرپٹو کرنسی کا آپ جائزہ لیں تو اس کے بدلے میں حکومت کے خزانے میں, بلکہ کسی بھی انسان کے خزانے میں, اس کے بدلے میں نہ چاندی ہے, نہ سونا ہے, نہ موتی ہے, اور نہ ہی کوئی حقیقی کرنسی ہے, کچھ بھی نہیں ہے. وہ ہے کہاں؟ دماغوں کے اندر ہے, کمپیوٹر کی اسکرین پر ہے, موبائل کی اسکرین پر ہے. اس کو دیکھ کر آپ اپنے دل کی تسلی کر سکتے ہیں, باقی حقیقت میں اسے اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتے. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہوئی. دوسری بات یہ ہے کہ کاغذ کی کرنسی جب جاری ہوئی تھی تو حکومتوں نے ذمہ لیا تھا, ضمانت لی تھی. ہمارے ہاں جو کرنسی کاغذ چلتی ہے تو اس پر بھی لکھا رہتا ہے کہ میں دھارک کو مثلاً 1000 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں. حکومت نے ضمانت لی ہے اس کی. اور کرپٹو کرنسی کے لیے حکومتوں نے کوئی ضمانت نہیں لی ہے. تو اس کرنسی کے لیے نہ تو حکومت کے خزانے میں کوئی نعم البدل چاندی یا سونے کی شکل میں موجود ہے, اور نہ ہی حکومتوں نے اس کے لیے اس طرح کی کوئی ضمانت دی ہے کہ میں اس کرنسی کے دھارک کو 1000 روپیہ یا 500 یا 2000 روپے ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں. ایسا کوئی وچن بھی نہیں ہے. تو جب نہ اس کا بدل موجود, نہ ہی اس کے بارے میں حکومت کا کوئی وچن, کوئی معاہدہ اور کوئی ضمانت موجود, تو ایسی, اور حقیقت میں یہ ہمارے ہاتھ میں کوئی آنے والی چیز بھی نہیں. سونا ہو ہمارے ہاتھ میں تو ہم اجازت دے دیں گے, چاندی ہو ہمارے ہاتھ میں ہو تو ہم اجازت دے دیں گے, ہیرا ہو, موتی ہو تو ہمارے ہاتھ میں آئے تو ہم اجازت دے دیں گے. ہاتھ میں کوئی چیز آتی بھی نہیں ہے. اس لیے ظاہر یہ ہوا, ثابت یہ ہوا کہ کرپٹو کرنسی, ڈیجیٹل کرنسی, یہ حقیقت میں شرعی نقطہ نگاہ سے مال نہیں ہے. اور جب یہ مال نہیں ہے تو اسے خریدنا, اسے بیچنا, اسے لینا, اسے دینا, یہ جائز و درست نہیں ہے. اس میں ایک بہت بڑا خطرہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی
سرور نے وعدہ خلافی کر دی اور افلاس کا اعلان کر دیا کہ میں خراب ہو گیا ہوں، تو اس کے ساتھ ہی آپ کے موبائل سے، کمپیوٹر کی اسکرین سے وہ غائب بھی ہو جائے گا۔ کروڑوں ڈیجیٹل کرنسی کا مالک ایک آن میں، ایک دو سیکنڈ میں بھکاری بن جائے گا۔ تو میں بھکاری بننے کے لیے کسی بھی شخص کو اجازت نہیں دیتا۔ اس میں غرر اور دھوکہ ہے، غرر سے اسلام نے منع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں یہ فرمان ہے کہ نہ ضرر دو نہ ضرر لو، تو اس میں ضرر دینا بھی ہے اور ضرر لینا بھی ہے۔ اس لیے کرپٹو کرنسی نام کی کرنسی ہے، حقیقت میں نہ یہ کرنسی ہے، نہ ہی شاہی خزانے میں، حکومت کے خزانے میں اس کا بدل موجود ہے، نہ ہی ہماری حکومت نے اس کے لیے وچن دیا ہے، ضمانت لی ہے، عہد کیا ہے۔ اس وجہ سے نہ یہ مال ہے، نہ اسے لینا دینا جائز، نہ اس سے خرید و فروخت درست۔ اگر کبھی ہماری حکومت وہی وچن کرپٹو کرنسی کے بارے میں دے دے جو وچن اس نے کاغذ کے نوٹ کے بارے میں دیا ہے، تو ایسی صورت میں ہم بھی وہی کہیں گے جو کاغذ کے نوٹ کے بارے میں کہتے ہیں۔ جی حضور، ابھی ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ گورنمنٹ آف انڈیا اپنی طرف سے ایسی کرنسی رائج کرنے والی ہے یا کر چکی ہے، تو اگر جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اگر گورنمنٹ اس کی ضمانت لیتی ہے تب تو پھر ہمارے لیے وہ جائز ہوگا۔ پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر گورنمنٹ آف انڈیا رائج نہ کرے، ضمانت بھی لے لے کہ میں دھارک کو 500، 1000، 2000 ادا کرنے کا وچن دیتا ہوں، تو میں بھی آپ کو وچن دے دوں گا، جیسا کہ ریزرو بینک، جب تک وہ وچن نہیں ملے گا ادھر سے وچن نہیں ملے گا۔ اچھا، ہمارا وچن اسی وچن پر موقوف ہے۔ اچھا، جیسے ریزرو بینک آف انڈیا کے جو نوٹس ہوتے ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جی، ریزرو بینک آف انڈیا جو نوٹس ایشو کرتی ہے جی، اس پر یہ وچن لکھا ہوا اس پر یہ ہوتا ہے۔ وچن لکھا رہتا ہے، جی جی، اور اس کی وجہ بھی ہے نا کہ یہ کاغذ اور نوٹ سڑ گل کر خراب بھی ہو جائے، آپ لینا چاہیں تو مل جائے گا آپ کو، کیونکہ اس کا نعم البدل چاندی اس کے پاس موجود ہے۔ جی جی، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک فرضی ہے، فرضی چیز، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی اس کا خارجی وجود نہیں ہے۔ مگر کچھ اور کنٹریز میں اس کا چلن ہے، جیسے کچھ گلف کنٹریز ہیں جہاں پر اگر آپ مالز میں جاتے ہیں تو کرپٹو کرنسی کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے۔ دوسرے کنٹریوں میں اگر ایسا کوئی چلن ہے تو اس کی ذمہ داری وہاں کے علماء کے سر ہے، وہ تحقیق کریں اور اس کے بارے میں بیان کریں۔ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اسی کا حکم بیان کریں گے۔ جی جی جی، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے تمام ناظرین اور سامعین اس مسئلے کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو جب تک جہاں کہیں بھی ہم رہتے ہیں گورنمنٹ کی جب تک اس کی ضمانت نہ ہو، اس وقت تک ایسی کسی کرنسی کے چکر میں پڑنا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ عام آدمیوں اور عام کمپنیوں کا کیا ہے، 2 مہینہ 4 مہینہ میں رقمیں بٹورتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ جب کروڑوں کی مالیت ہوتی ہے اور لوگ صبح کو اٹھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آفس خالی ہے، چند کرسیاں ہیں، جی، اور وہ روپے کیا ہوئے، وہ آدمی بٹورنے والے کیا ہوئے، لاپتہ ہو جاتے ہیں۔ جی جی، ایسا ہوا تو ایسے لوگوں کے چکر میں، ایسی کمپنیوں کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حکومت پر بھروسہ کیجیے، حکومت جو کہے اس کو مانیے۔ بالکل، بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں لوگ، بالکل ایک آن کی آن میں۔